اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورہ مدثر کے پارٹ 2 کی تفسیر اور ترجمے کے بارے میں آگاہی دوں گی۔ ترجمہ ہے: ہاں، چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹ پھیرے اور صبح کی جب اجالا ڈالے، بے شک دوزخ بہت بری چیزوں میں کی ایک ہے۔ آدمیوں کو ڈراوا دے اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے، ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے مگر داہنی طرف والے۔ باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے اور ہم انصاف کے دین کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی تو انہوں نے سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی تو انہیں کیا ہوا؟ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں گویا وہ کے ہوئے گدھے ہوں کہ شیر سے بھاگ رہے ہوں، بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں۔ ہاں، بے شک وہ نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت لے، اور وہ کیا نصیحت مانے مگر جب اللہ چاہے۔ وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا۔ تفسیر میں ہے کہ مشرکین کو گدھے کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے، اس طرح کفار مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے ہٹ دھرم تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ ایک کتاب نہ اتر آئے اور اس کتاب میں لکھا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور فلاں شخص کے نام ہے۔ اگر انہیں آخرت کا ہوتا تو اول تو یہ نہ کہتے اور معجزات ظاہر ہونے کے بعد اس قسم کی سرکشی نہ کرتے اور حیلہ بہانہ نہ کرتے، یہ ان کی خرابی ہے۔ یہ تفسیر میں بیان ہے کہ شان نزول میں مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے کہ ولید نے اسے سنا اور مسجد میں آ کر مجلس میں بیٹھ گیا اور وہاں سے نکلا اور اپنی قوم کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلام سنا ہے جو نہ وہ آدمی کا ہے اور نہ جن کا ہے، ان میں عجیب شیرینی اور تازگی ہے اور یہ کلام سب پر غالب رہے گا۔ قریش کو اس کی باتوں سے غم پہنچا اور یہ مشہور ہو گیا کہ ولید آبائی دین سے پھر گیا ہے۔ ابو جہل نے ولید کو ہموار کرنے کا ذمہ لیا اور اس کے پاس پہنچا اور بہت ہی غمزدہ شکل بنا کر بیٹھ گیا۔ ولید نے کہا، تجھے کیا غم ہے؟ اس پر ابو جہل نے کہا، غم کیسے نہ ہو، تو بوڑھا ہو چکا ہے، قریش تیرے خرچ کے لیے پیسہ جمع کر دیں گے۔ انہیں خیال ہے کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تعریف اس لیے کی ہے تاکہ تجھے ان کے دسترخوان کا بچا کھانا مل جائے۔ اس پر ولید کو بہت طیش آیا اور کہنے لگا، کیا قریش کو میرے مال و دولت کا حال معلوم نہیں ہے اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے کبھی سیر ہو کر کھانا بھی کھایا ہے؟ ان کے دسترخوان پر کیا بچے گا؟ نعوذ باللہ۔ پھر ابو جہل کے ساتھ اٹھا اور قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا خیال ہے کہ محمد مجنون ہے؟ کیا تم نے کبھی ان میں دیوانگی کی کوئی بات دیکھی؟ سب نے کہا، ہرگز نہیں۔ تم انہیں کاہن سمجھتے ہو؟ کیا تم نے انہیں کبھی کہانت کرتے دیکھا ہے؟ سب نے کہا، ہرگز نہیں دیکھا۔ تم انہیں شاعر گمان کرتے ہو؟ کیا تم نے انہیں شعر کہتے سنا؟ سب نے کہا، نہیں۔ تم انہیں کذاب کہتے ہو؟ کیا تم نے کبھی انہیں جھوٹ بولتے سنا؟ سب نے کہا، نہیں، بلکہ قریش میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق اور دیانت اتنا مشہور تھا کہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے کہا کہ پھر کیا بات ہے جو تم اتنی تعریف کر رہے ہو؟ پر ولید سوچ کر بولا کہ بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بدولت رشتے دار سے جدا ہو جاتے ہیں، یعنی باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے اور بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہی تو جادوگر کا کام ہوتا ہے، اور وہ قرآن پڑھنے میں تو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو دل میں اتر جاتا ہے، بس یہ جادو ہے۔ اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے اور اس میں قیامت کے ہولناکیوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ کتنی خوفناک ہوگی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اب میں آپ سے زیادہ چاہوں گی آئندہ ویڈیو میں اگلی تفسیر اور ترجمہ بیان کروں گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ آگے بھی اس سے لوگ استفادہ حاصل کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔